جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور جب آپ کا وقت برا ہو تو صحیح بات کے آگے بھی سو سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ کوشش کیا کریں کہ کوئی رب کے سامنے آپ کا نام لے کر نہ روئے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی بہت رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ آج کی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہائی اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے، اور خوشیوں میں بھی اس لیے ساتھ ہوتا ہے کہ خوشیوں کو برباد کیسے کیا جائے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی، نہ لوگوں کی زیادتی۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں انسان اپنے بارے میں تو کم، دوسروں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات دوسروں کے مشوروں سے خراب ہو جاتے ہیں۔ سفر کرنا چاہتے ہو تو کبھی ایسے لوگوں سے مشورہ مت لو جو گھر سے باہر بہت کم نکلتے ہوں۔ بزدل آدمی اپنی موت سے پہلے ہر روز مرتا ہے، لیکن ایک بہادر آدمی صرف ایک بار۔ دوست وہ ہے جو تمہارے غموں کو کم کر دے اور خوشیوں کو بڑھا دے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کرو گے اتنا ہی اثر کرے گی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں دکھ تکلیفیں آئیں، ہم زیادہ تر انہی لوگوں کی باتوں کی فکر سے گھلے جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھ کر گزرتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہارے گھر میں موجود اس مزدور کی عزت اور قدر کرو جو تمہارے گھر میں آئی اور زندگی بھر چھٹی پر نہ گئی۔ گردن کی پیچھے والی سائڈ اور دونوں پاؤں کی تلی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہیں نظر بد لگ گئی ہے۔